السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا کما آمن الناس، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تعالی جمادی الثانی کا مہینہ اور اس کا یہ پہلا اتوار ہے، کیونکہ جمادی الثانی میں بالخصوص حضرت خلیفۃ المسلمین بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک آتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم یہ جمادی الثانی کے یہ پہلے اتوار کو ہم بالخصوص جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے فضائل، اور میرا اہم ٹاپک آج کا یہ رہے گا کہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ تو ٹاپک یہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ پھر یہ دو اتوار کے بعد ہم بالخصوص جو ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم بھی منائیں گے۔ تو صحابہ اکرام کے لیے اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے، اور علماء اہل سنت ان کے لیے کیا بیان فرمایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابی کہتے کس کو ہے، یہ ایسے باتیں ہیں جن کا ہمارے لیے جاننا لازم اور ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ میرا ٹاپک صحابہ کرام اور ان کا عقیدہ کیسا تھا، اس پر ہمارا اہم ٹاپک رہے گا۔ آئیے قبل اس کے کہ میں اپنا عنوان اپنے ٹاپک شروع کروں، محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر محبت اور عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا نظرہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ اگر یہ آیت پاک کے شان نزول کو ہم دیکھیں، یہ تو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ میں شروع کے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف کی، پھر بیچ میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرکوں کی مذمت کی، پھر اس کے بعد لگاتار 11 آیت تھی، وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لگاتار منافقوں کی مذمت کی۔ ذرا غور کریں آپ اس بات پر، اس ترتیب پر غور کریں۔ شروع میں جیسا کہ جب سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے
تو کیا کہا الف لام میم، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے اس کا معنی، اس کے بتانے سے ہمارے آقا جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، بل یہاں تک آ۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مومنوں کی صفت، مسلمانوں کی عادتوں کا اعلان فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کی صفت کیا، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں کہ مانتے ہیں، جنت دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، دوزخ دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، تو یہ غیب کی چیزیں لیکن مانتے، تو اللہ ہماری تعریف قرآن میں کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر و مشرکوں کے بارے میں 2 آیتیں اتاری، کیونکہ دلوں پر اللہ نے، ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، دبا لگ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لگاتار 11 آیتیں منافقوں کے بارے میں اتاری۔ غور کریں، پھر میں بھی بتاؤں، ترتیب کو غور کریں۔ شروع میں 2-3 آیتیں ایمان والوں کی تعریف میں، 2-3 آیتیں مشرکین اور کافروں کی مذمت میں، پھر لگاتار 11 آیتیں اور بھی آیتیں قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے، سورہ منافقون میں منافقوں کے بارے میں، ان کی عادتیں، ان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لیکن لگاتار یہاں 11 آیتیں منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر بتا دیا کہ منافق اس روح زمین کا سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک، لگاتار 11 آیتیں نازل فرما۔ تو ان کی ایک صفت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ان 11 آیتوں میں منافقین کی ایک صفت، ایک عادت کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مرض پیدا کر دیا، یہ مریض ہے دل کے۔ اللہ قرآن میں منافقوں میں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مریض ہے دل کے، اللہ نے ان کے دلوں میں مرض پیدا کر دیا، اور ان کی بیماری، ان کے مرض کو اللہ اور بڑھاتا ہے، اللہ اور بڑھاتا ہے۔ کس چیز کی بیماری تھی ان کو؟ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، منافق کہتے کس کو، پہلے یاد رکھیں، اتنا خطرناک طبقہ ہے منافقین کا، تو کہتے کس کو ہے؟ تو منافق چھپے ہوئے کافر کو کہتے ہیں، یوں آسان کر کے بتا دے، کھلا ہوا کافر ہوتا ہے اس کو تو ہمارا پہچان لیتے ہیں، ایک چھپا ہوا کافر ہوتا ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں اللہ سے بھی اور رسول سے بھی کوئی محبت، کوئی عزت اور کوئی ادب اور احترام نہیں رہتا۔ تو منافقین مدینہ پاک میں موجود تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، غور کریں، نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، مجبوری کے طور پر حضور کے ساتھ بعض جگہ جنگ میں یعنی جہاد میں بھی گئے۔ لیکن سورہ منافقون 28 پارے کی پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حبیب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 28 پارے کے سورہ منافقون کی پہلی آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں۔ ارے بھائی آپ غور کریں، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اچھے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا نہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بغض تھا اللہ کے رسول سے۔ وہ ظاہری تک تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن مومنوں کے ساتھ رہ کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے ساتھ رہ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافق جو ہوتے ہیں بظاہر دکھنے میں کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ گستاخ رسول ہوتے ہیں، یوں سمجھیے آپ۔ تو آج کے دور میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہابیوں کو آپ اتنا کیوں بولتے ہیں، وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کر رہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام وہابی کرتے ہیں، اور آپ ان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتوں کو بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ منافقین کتنا خطرناک طبقہ ہے۔ غور کریں، جن کے لیے لگاتار 11 آیتیں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ، اور ان کی ایک صفت کو کھول کر بیان فرمایا۔ جب بھی یہ حضور کی کوئی شان سنتے تھے ان کے دلوں میں بہت درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی ان کو، جو آج وہابیوں کو ہوتے نا، ہم حضور کے بارے میں کوئی شان بیان کرتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ منافقوں کی عادت تھی۔ تو
حضور کی شان اور عظمت سن کر کے دلوں میں بہت درد ہوتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، برداشت نہیں کر سکتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی تکلیف کو یاد کرتے ہوئے قرآن میں کہا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. اور مرض کیا ہے؟ کوئی بیمار نہیں تھا وہ، کوئی ان کو یوں سمجھیے کہ دل کی کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ان کے دل میں کوئی جو ان کا ہارٹ کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ بند نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ہارٹ اٹیک آیا تھا. ان کو کیوں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنے میں تندرست ہے، ہٹے کٹے ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب ان کے دلوں میں مرض ہے اور اس مرض کو میں اور بڑھاؤں گا. تو سارے علماء فرماتے ہو جو دلوں کا مرض یہ کیا تھا؟ یہ حضور کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جب بھی بیان ہوتی تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ان کے مرض کو میں کیسے بڑھاؤں گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں خود تیرا خوب چرچا کرتا رہوں گا. اب جتنا وہ حضور کا چرچا یہ سنتے رہیں گے کہ مرض بڑھتے رہے گا. یہ اللہ کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی. کتنی آیتیں اگر میں پڑھ کر سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کی شان بیان فرمائی، عزت بیان فرمائی. لہذا منافقین کیا کرتے تھے؟ جب صحابہ کرام کو دیکھتے تھے نا، صحابہ کو، اور دیکھ کر کہتے کہ یہ تو معاذ اللہ دیوانے لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، ان کے جیسے ہم کیوں کریں؟ یہ جو کر رہے ہیں حضور کی عزت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، اتنا ادب کر رہے ہیں، حضور سے اتنی محبت کر رہے ہیں، تو منافقین اکیلے میں بیٹھ کے کہتے تھے یہ تو دیوانے لوگ ہیں، معاذ اللہ یہ تو دیوانے لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم ہے؟ جیسا کہ وہابی سنی اہل سنت و جماعت کے سنیوں اور بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں تو پاگل ہیں، دیوانے ہیں. اب دیکھیں منافقین بھی بولتے تھے صحابہ کو یہ تو دیوانے لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم ہے، یہ کس طرح عزت کرتے ہیں نبی کی. تو اللہ تعالیٰ نے تبھی یہ آیت نازل فرمانی کہ حبیب، یہ آیت ہے قرآن سے بقرہ میں، حبیب یہ لوگ جو دیوانے کہہ رہے ہیں نا، ان سے کہو ان منافقوں سے ایسے ایمان لاؤ جیسے تیرے غلاموں نے ایمان لایا ہے. بولے محبت سے سبحان. تو لہٰذا کوئی وہابی اگر ہم کو دیکھے یہ دیوانے ہو گئے یا پاگل ہو گئے تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ ڈرنے کی بات نہیں ہے آپ کو، کہ یہ صحابہ کو یہ بولا گیا، منافق بولا کرتے تھے مثلا حضور کی ادب کو دیکھ کر، حضور کی عزت کرنے کو دیکھ کر، حضور سے محبت کو دیکھ کر منافقین کو اتنی جلن ہوتی تھی تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو دیوانے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان فرما آمنو ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا. تو یہاں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب نبی کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ جو نبی کے صحابہ کا ایمان و عقیدہ ہے نا، وہی طریقہ اہل سنت و جماعت آپ کو بتاتی ہے. وہ آگے چل کر میں بتاؤں گا، اگر فتویٰ لگانا ہے تو آپ پھر صحابہ تک بات چلے جائیں گی. لیکن پہلے یہ آیت کو اور سمجھنے سے پہلے یہ آیت میں نے کیوں نازل ہوئی اس کو سمجھایا یہاں تک آپ کو. خبر اس کو اور آگے بڑھو. پہلے صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے یہ سماعت کرنا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کتاب احکام شریعت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کسی بھی صحابی کو گالی دینے والا ہو، معاذ اللہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی، آپ کہیں گے صحابہ کو کون گالی دیتا؟ تو صحابہ کو گالی دینے والے معاذ اللہ آج کے دور میں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں وہ تو پہچانے جاتے ہیں. لیکن اب جو دور چل رہا ہے تبدیلی لوگ، جن کو تبدیلی کہتے ہیں، دکھنے میں اپنے آپ کو سنی کہیں گے، درگاہوں کا مجاور بھی بتائیں گے، لیکن خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے. تو کئی صحابہ کو گالی دیتے. تو احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی بھی صحابی کو گالی دے اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کی
عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابی کو گالی دینا۔ تو صحابہ کا مقام قرآن کیوں میں ابھی آیت بتاؤں گا کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تمام صحابہ سے۔ میں نے صحابی کہتے کس کو مجھے بتاؤ، تو بعض علماء نے فرمایا کہ صحابی اب قیامت تک تو کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اور جتنے بن چکے اتنے ہی رہیں گے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ تو 1.25 لاکھ، یا بعض علماء فرماتے 1,30,000 صحابہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحابہ کرام ہے کون، کا مقام مرتبہ جاننے سے پہلے یہ بنتے کیسے، یہ سنیں آپ۔ صحابہ کے لیے ضروری ہے 3 شرطوں کا ہونا۔ کتنے شرطوں کا؟ 3 شرطوں کا۔ تو 3 شرطیں جس میں پائی جائے وہ صحابی ہے۔ اب قیامت تک تو کوئی صحابی بن نہیں سکتا، ایک بات، اور دوسری بات یہ جو 1,30,000 صحابہ ہے، اس صحابہ کے ان صحابہ میں جو سب سے ادنا قسم کے صحابی ہے، کم درجے والے صحابہ میں، تو ان کا مقام و مرتبہ بھی غوث اور قطب اور ابدال سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ سنیں آپ، کوئی غوث کوئی قطب کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 شرطیں کیا ہے جو جن کے لیے ہمیں سمجھنا ہے؟ وہ ایک کہ صحابی وہ جو ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھا، حضور کو تو کافروں اور مشرکوں نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ اور شیبہ بھی نہیں دیکھا، لیکن غور سے سنیں 3 شرطیں۔ ایک حضور کو دیکھنا، دوسرا ایمان لانا، دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان ہی پر کا خاتمہ ہوا ہو، ایمان لایا ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو، کیونکہ ابو جہل دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ صحابی نہیں۔ تو صحابی کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک حضور کو دیکھنا، اور دوسرا جو ہے حضور پر ایمان لانا، ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہونا، اور تیسرا جس نے حضور کی صحبت اختیار کی ہو، حضور کے ساتھ بیٹھا ہو، آنا کہ چند لمحے کیوں نہ ہو۔ اب یہ بیٹھنے کی شرط میں نے کیوں لگائی؟ میں نے کہ علماء نے لگائی ہے کہ بیٹھنا شرط ہے نبی کی صحبت میں صحابی کے لیے، چند لمحے چند سیکنڈ کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ بعض صحابی نابینا بھی تھے، بعض صحابی نابینا بھی تھے، تو وہ کیونکہ دیکھنا تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، پیدائشی طور پر نابینا تھے، تو وہ انہوں نے حضور کے ساتھ بیٹھا ہے، حضور کی صحبت اختیار کی ہے، اس لیے یہ شرط علماء لگاتے ہیں کہ بیٹھنا حضور کے ساتھ ایمان کی حالت میں بیٹھنے والا بھی صحابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شرطیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب دوسری بات، صحابی کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ صحابہ کے بارے میں، اچھا پہلے عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ خود صحابی ہے، غور سے سنیں، عبداللہ بن مسعود خود صحابی ہے۔ یہ جو ہے ان صحابہ میں آتے ہیں جنہوں نے جب اسلام شروعات میں پھیل رہا تھا تو پہلے آپ ایمان لا چکے تھے، اور جو اسلام پہلے شروعات میں جو اسلام نے قبول کیا انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی، یاد رکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بن کا میں قول آ کے آپ کو سناتا ہوں کہ صحابی کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ ان کا مقام سنیں۔ یہ اس وقت ایمان لائے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی اور بہن دونوں نے ایمان لا چکا تھا۔ ابھی فاروق اعظم بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کے سگے بھونے اور بہن دونوں ایمان لا چکے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ایمان لائے۔ عبداللہ بن مسعود کا ایمان لانے کا واقعہ ہی بڑا دلچسپ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھیے بہت صحابہ میں یہ سمجھیے کہ ابھی مسلمان 15 یا 16 ہوئے تھے، 16 یا 17 نمبر پر آپ کا ایمان لانا آتا ہے شروعات میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اپنے آقا کے بکریاں چرایا کرتا تھا،
کیونکہ اس دور میں یا تو لوگ جو کام کرتے تھے صحابہ کرام میں یا مکے کے لوگ جو کام کرتے تھے، یا تو بکریاں چرانا، کسی کی بکریاں لیے چرا کر لائے تو سیٹوں کو خوش ہو کر پیسے دے دیتا، یا پھر کسی کی کھیت میں پانی ڈال دے، یا پھر کسی کا مال لے جا کر دوسرے ملکوں میں بیچ کر آئے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اپنے مالک کے بکریاں لے کر ایسی جگہ تلاش کرتا جہاں کھیت ہوتے، سبزہ ہوتا، اور وہاں جا کر میں جو ہے یہ کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ میں اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا جنگل میں، تو دور سے میں نے دو نورانی چہروں کو دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود ایمان نہیں لائے، اپنے ایمان لانے کی بات سمجھا رہا ہے، کہتے ہیں دور سے دو نورانی چہروں کو میں نے دیکھا کہ وہ جو دور سے آ رہے تھے، چہرے پہ تو تھکاوٹ تو زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے ہونٹ بتا رہے تھے کہ یہ پیاسے ہیں۔ وہ میرا قریب آئے اور قریب آ کر کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا دودھ ہم نکال کر نوش فرمائیں؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان دونوں کے چہروں کو دیکھ کر میں نے کہا کہ جناب ہے تو صحیح، لیکن یہ بکریاں میرے نہیں ہیں، میرے آقا کے۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن دیکھیے عبداللہ بن مسعود کی دانائی کہے، اخلاق دیکھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایمان میں داخل کرنا، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لے تو کہیں نہ کہیں ان کی مزاج میں عدل اور انصاف ضرور رہتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تو میرے آقا کے بکریاں میں کیسے آپ کو پیش کروں، اگر میرے خود کے ہوتے تو وہ الگ بات تھی، اگر میرے نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے۔ پھر ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا بھی تھان سے دودھ نہ نکلا ہو، ابھی چھوٹی بچی ہو؟ تو کہا ہاں۔ آپ نے اس بکری کو سامنے کیا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ دونوں بزرگوں میں ایک تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس بکری کے، جو ابھی بکری اتنی بچی ہے، اتنی چھوٹی بکری ہے جو دودھ دینے کے لائق نہیں ہے، ابھی بڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور نے اس بکری کو قریب کیا اور اپنا نورانی ہاتھ پھیلا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے اس بکری کے خود بخود تھان نکل آئے، دودھ نکل آیا۔ ابوبکر صدیق دوڑے، ایک پتھر کا برتن لے کر آئے، سرکار مدینہ علیہ السلام کے کہنے پر اس چھوٹی بکری سے دودھ اتنا نکلا، برتن بھر گیا، خود بھی پیا، اپنے غلام ابوبکر کو بھی پلوایا اور مجھے بھی پلایا۔ پھر اپنا ہاتھ اس بکری پہ پھیرا تو تھان پھر سکڑ کر اندر چلے گئے۔ کہا جاؤ اب یہ معاملہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار سے کہ آقا دودھ تو بعد میں پلاؤں گا، پہلے کلمے کا شربت پلا دیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نوکری چھوڑی۔ یہ پہلے سے ہی عبداللہ بن مسعود بڑے دانائے تھے، یعنی بڑے عقل مند تھے۔ ان کے یہ حضور کے ساتھ اتنا رہے، یعنی حضور کے ساتھ آنا جانا، پھر حضور کے اقوال کو یہ لکھا کرتے تھے، حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو اجازت دی تھی اس بات کی کہ اے عبداللہ بن مسعود لکھو، جو میں خوشی میں بھی کہوں یا جلال میں بھی کہوں، چاہے گھر کے لیے بھی کہوں چاہے باہر کے لیے بھی کہوں، یعنی جہاں میں جو کہہ رہا ہوں تم لکھا کرو۔ وہ اس لیے کہ میں بغیر اللہ کے حکم سے اپنی زبان نہیں کھولا کرتا۔ یہ لکھا کرتے تھے حضور کی حدیثیں، اور حضور کی حدیثیں لکھے، حضور کی سنگت۔ اگر صحابہ میں عبداللہ بن مسعود مشہور تھے کہ اگر کوئی کہتا حضور کی نالین اور حضور کا مسواک کہاں ہے تو لوگ عبداللہ بن مسعود کو بتاتے تھے کہ حضور کے مسواک کو رکھنے والا اور حضور کے نالین کو رکھنے والے عبداللہ بن مسعود تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو اللہ پاک نے بے شمار صحابہ میں مجتہد صحابی بنایا۔ صرف اس کی وجہ کیا تھی کہ عبداللہ بن مسعود حضور کے نالین کو اپنے سینے کو لگا کر رہا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں ان کا علم اور ان کی خیرت، ان کا پڑھنا، خود جو ہے نا فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک شخص کوفہ سے آیا اور آ کر کہنے لگا
کہ امیر المومنین فاروق اعظم کا دور خلافت چل رہا ہے، اور فاروق اعظم کو عبداللہ بن مسعود کے علم پر، تقوی پر، قرآن کی خیرت پر، مجتہد ہونے پر کتنا یقین تھا. غور سنیں، ایک شخص کوفہ سے آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین، ایک آدمی کوفہ میں رہتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، حدیث تو بتاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن اور حدیث کا معنی اور مفہوم بھی کچھ باتیں اپنے دل سے بھی بتاتا ہے، دل سے لگا کر بتاتا ہے. تو آپ فاروق اعظم بڑے جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر فرمایا تھا کون ہے وہ جو قرآن اور حدیث کے مفہوم اور معنی کو اپنے دل سے بتاتا ہے؟ اور کون ہے پتہ نہیں، بس کوفہ میں رہتا ہے. فاروق اعظم اس آنے والے شخص سے پوچھا کہ اس کا نام تو بتا، تمہیں معلوم ہوگا؟ کہا ہاں، ان کا نام عبداللہ ہے. اتنا سننا تھا، فاروق اعظم کا پورا غصہ ختم ہو گیا. فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود کی بات کر رہے ہو؟ بولے ہاں. بولے وہ چھوڑو، وہ ہاں تو صحیح بتاتا. بولو نا سبحان اللہ. پھر فاروق اعظم فرماتے سنو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اس آنے والے آدمی کو فاروق اعظم واقعہ سنا ہے. سنو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ رات کے وقت ہم جو ہے، میں اور میرے آقا علیہ السلام، ابو بکر، ہم تین جنے باہر کسی کام سے نکلے، تو ہم نے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو سرکار اس جا کر ٹھہر گئے اور کچھ دیر تک سنتے رہے اور سننے کے بعد باہر آئے، اور باہر آ کر فرمایا یہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے نا، اگر مدینے میں اعلان کر دو جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، جس خیرت میں نازل ہوا ہے، ایسا ہی سیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لو. خود حضور ان کی خیرت کو سن کر جو ہے، ان کی خیرت کو سن کر اتنا یوں سمجھے کہ وجد میں آتا ہے کہ آپ سرکار بنائے جیسا قرآن نازل ہوا ہے ایسا اگر کوئی پڑھتا ہے تو عبداللہ بن مسعود پڑھتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس خوشخبری کو سنا، میں نے کہا کہ صبح اٹھ کر میں جا کر عبداللہ بن مسعود کو سنا دوں گا. لیکن جب صبح اٹھ کر میں ان کے گھر گیا اور کہا مبارک ہو عبداللہ بن مسعود، تمہارے خیرت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو حضرت ابو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے عمر، تم سے پہلے ابو بکر یہ مجھے خوشخبری سنا کر چلے گئے. تم سے پہلے ابو بکر تم یہ خوشخبری سنا کر چلے گئے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یار کوئی بھی خارے کہہ ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، ابو بکر سب سے آگے نظر آتا ہے، ہر کام میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے. خیر، یہ عبداللہ بن مسعود کا علمی مقام میں آپ کو بتا رہا تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبداللہ بن مسعود خود صحابی ہو کر صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اتنا آنا جانا تھا. یمن سے دو لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یمن کے لوگ تھے، وہ مدینہ پاک میں آئے، اسلام قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود اور ان کی امی کو حضور کے گھر آنا جانا اتنا دیکھتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے ہے، نبی کے گھر والوں میں سے. یعنی اتنا فری آنا جانا تھا حضور کے گھر میں. عبداللہ بن مسعود تھا، دکھنے میں دبلے پتلے تھے. حضرت مولا کائنات سید السادات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو ایک درخت آیا، اور اس درخت پر اس کے کچھ پھل توڑنے کے لیے حضور نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تو فوراً اس درخت پر چڑھے. اب سنیں حدیث پاک کو، فوراً اس درخت پر چڑھنے لگے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت دبلے تھے، جس کی وجہ سے کہ آپ کے پیر، دبلے آدمی کے پیر کے جو ایریا ہوتے ہیں وہ بھی پتلے پتلے ہوتے ہیں نا. تو جب درخت پر چڑھنے لگے تو ان کی دبلا پر، ان کی پتلی پتلی ایڑیوں کو دیکھ کر صحابہ ہنسنے لگے کہ یار یہ کتنا دبلا آدمی ہے، اس کے ایریا دیکھو، ایڑیوں کو دیکھ کر بالکل نازک بھی سمجھے کہ دبلا پتلا پنتا ایڑیوں میں. جب ہنسنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے عبداللہ کے ایڑیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو. اور فرماتا خدا کی قسم کر قیامت کے دن میزان میں جب عبداللہ بن مسعود کے ایڑیوں کو اللہ رکھے گا، یہ اس کے ایڑیا احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوں گے. بولے محبت سے سوال، یہ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب ان سے پوچھا گیا کہ صحابی کون ہے؟ اگر خود صحابی ہے
میں بتا دیا، اور بھی میں چاہتا تھا میں پھر ہماری ٹاپک یہی ہوگی کہ عبداللہ بن مسعود کی سیرت پر بیان ہو جائے. حدیثیں سب سے زیادہ سن کر آگے بڑھ جانے والے عبداللہ بن مسعود. جب فاروق اعظم نے مدینہ شریف اور بغداد شریف کے بیچ میں ایک شہر بسایا، اس شہر کا نام کوفہ تھا. تو کوفہ جب بسایا گیا تو لوگوں نے کہا حضور یہاں تو کوفہ بس گیا، شہر تو بس گیا، اب یہاں پر کہ لوگوں کو دین سمجھانا سکھانے کے لیے آپ کس کو بھیجتے ہیں؟ تو فرمایا فاروق اعظم نے کہ جو اس شہر میں سب سے بڑا قاضی القضاء اور جس کے فیصلے پر اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، میں بھی راضی ہوں، وہ کوئی اور نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. کوفہ شہر کے قاضی القضاء بنا کر بھیجا گیا تھا. اب عبداللہ بن مسعود سے سنیے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابی کون ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود، میں نے 3 شرطیں ذہن میں رکھ لیا، میں نے جو بتایا بھی آپ کو کہ صحابی کو گالی دینے والا کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جن کو حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ساتھ رہنے کے لیے، حضور کا ساتھ دینے کے لیے، غور سے سنیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ رہنے کے لیے، حضور کی خدمت کرنے کے لیے، دین کی مدد کرنے کے لیے، ان تمام کے تمام صحابہ کو اللہ نے چنا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. صحابہ کو کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ یہ لفظ پر غور کرے، اللہ نے چنا ہے. صحابہ کو اللہ نے چنا ہے. تو جس کو اللہ چنے اپنے حبیب کی خدمت کے لیے، اپنے حبیب کی سنگت کے لیے، جس کو اللہ چنے اپنے حبیب کے ساتھ رہنے کے لیے، اس صحابی کے بارے میں گالی دینا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، تو اس کو کہنا کہ دیکھو جناب تمہارے اور ہمارے چننے میں غلطی ہو سکتی ہے. آپ کسی کو اپنا داماد بناتے ہیں تو بڑا چن چن کر داماد بناتے ہیں، پھر بھی کچھ خرابی نکل جاتی ہے. یار اتنا محنت کی بہن کے لیے رشتہ جمانے کے لیے، بہت چن چن کر رشتہ نکالا پھر بھی بچہ بیکار نکلا. داماد کے لیے چن چن کر داماد نکالا لیکن پھر بھی داماد بیکار نکلا. کیونکہ آپ سے اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور اللہ غلطیوں سے پاک ہے. اللہ غلطیوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تمام صحابہ کو مصطفیٰ کی خدمت کے لیے. بولے محبت سے سوال اللہ. تو اب ان کے اندر عیب نکالنا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا، صحابی نے کیا، امیر معاویہ نے یہ کر دیا، فلاں وہ کر دیا. میں نے کہا بھائی ان کے اندر خوبیاں غلطیاں نکالنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے اندر غلطیاں نکالنے کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے چنا ہے حضور کی خدمت کے لیے. یہ قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ صحابہ. پھر دیکھیں قرآن پاک کی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے راضی ہونے کا ارشاد فرمایا. اب حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا. پھر اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما کر کہا اللہ سے ڈرو کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانیاں مت بناؤ، یعنی ان کے بارے میں بے ادبیاں مت کرو، گستاخیاں مت کرو، ان کو گالیاں مت دو. اور یاد رکھیں صحابہ ہی دین کی بنیاد ہے. دین آگے بڑھا ہی صحابہ کے ذریعے. جن کے ذریعے سے آپ کو کوئی مال ملا تو جس کے ذریعے سے مل رہا ہے معاذ اللہ، اسی پر آپ کو ڈاؤٹ ہو، اسی پر آپ کو شک ہو تو آپ اس مال میں بھی بھروسہ نہیں کرتے. بتائیں کوئی چیز آپ کسی سے لے رہے ہیں لیکن جس لینے والے سے ہی آپ کو ڈاؤٹ ہو،
یعنی لینے والا ہی یہ دے رہا ہے ہمیں، یہی غلط ہے معاذ اللہ۔ تو جب جو آپ کو دے رہا ہے کوئی مال اور آپ اس سے لے رہے ہیں، تو دینے والا ہی آپ کی نظر میں غلط ہو تو وہ مال میں بھی خرابی ہوگی نا۔ تو یار یہ دینے والا ایسا تو مال میں بھی ڈپلیکیٹ ہوگا، ملاوٹ ہوگی، یہ مال ہم نہیں لیں گے کیونکہ دینے والا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو میں بتاؤں کہ اسلام جو سب سے زیادہ سچا مذہب ہے، قرآن اور حدیث یہ کس کے ذریعے سے آگے پہنچا ہے؟ حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے آگے پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ میں آپ نکالو گے پھر اسلام میں بچے گا، اس میں بھی معاذ اللہ ڈاٹ کرنا پڑے گا آپ کو، اس میں بھی شک کرنا پڑے گا آپ کو کہ صحابہ بنیاد ہے اسلام کو آگے پہنچانے کی۔ غور سے سنیں آپ صحابہ، اچھا دیکھیں جب بھی آپ کسی بزرگ کے عرس میں جاتے ہوں گے یا کسی اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جاتے ہیں تو ایک آیت ایسی ہے جو ہر ایک بچے کو یاد ہے کہ یار یہ تو اس آیت کے تحت بزرگوں کی اللہ شان بیان فرما رہا ہے۔ وہ آیت سورہ یونس 11ویں پارے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جیسے ہی یہ آیت آپ سنیں آپ کا ذہن غوث اعظم کے پاس چلے جائے گا، آپ کا ذہن غریب نواز کے پاس چلے جائے گا، آپ کا ذہن بندہ نواز کے پاس چلے جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ان کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں، وہ اللہ کے دوست ہے، تو یہ آیت کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ یہ آیت جب یہ اتر نازل ہو رہی تھی اس وقت غوث اعظم تو تھے نہیں، اس وقت غریب نواز تو تھے نہیں، اس وقت تو بندہ نواز تو تھے نہیں، اس وقت صحابہ تھے، ابو بکر تھے، اس وقت فاروق اعظم تھے، اس وقت عثمان غنی تھے، اس وقت مولا کائنات تھے، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ تو یہ آیت جو اتر رہی جسے اللہ فرما رہا ہے اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ غم ہے نہ خوف ہے، تو اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ صحابہ، اس کے بارے میں پیروں کے پیر روشن ضمیر حضرت پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، پیران پیر کہتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین میں ایک بہترین بات لکھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام جہاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے دشمنوں سے لڑنے کے لیے گھوڑے پر میدان جہاد کی طرف جاتے تھے تو وہ جب گھوڑا چلتا تھا صحابہ اس پر بیٹھ کر گھوڑے کو چلاتے تھے تو گھوڑے کی ناک پر جو دھول اٹھ کر گرتی تھی، گھوڑے کی ناک پر جو دھول اٹھ کر گرتی تھی، تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بھی غیر صحابی، جو صحابی نہیں ہے، کوئی بھی غیر صحابی تو دور کی بات ہے، وہ گھوڑے پہ دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جس گھوڑے پر صحابہ جایا کرتے تھے۔ غیر صحابی نہیں ہے، چاہے غوث ہو، قطب ہو، عبدال کتنا بھی بڑی ہو، وہ صحابی تو دور کی بات ہے، صحابی جس گھوڑے پر جاتے تھے اس گھوڑے کی ناک پر جو دھول ہوتی تھی اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام، اہل سنت کا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحابہ کا مقام مرتبہ صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمام امت محمدیہ میں، حضور کی امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ ہے۔ سب سے انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سمجھ کرے، سب سے افضل کون ہے؟ اور صحابہ میں کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام صحابہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھوٹ سکتی ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ نے یہ کیا تھا، علی سے لڑے تھے، اور جنگ
خطا اجتہادی تھی، اس جنگ میں مولا علی حق پر تھے، اس میں کوئی ڈر نہیں، لیکن اس جنگ کی بات کو لے کر صحابہ میں بولنا، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ جب ان سے راضی ہو گیا ہے تمام صحابہ سے اللہ، اور جنت میں کلن وعد اللہ حسنا کا قرآن میں سورہ حدید میں اللہ پاک نے کہ حبیب میں نے تیرے تمام صحابہ سے وعدہ کر لیا ہے جنت کا، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو یہ کہنا کہ فلاں صحابی نے یہ گڑبڑی کی حضور کے دنیا سے جانے کے بعد فلاں صحابی نے ان سے لڑے یہ معاملہ وہ ایمان سے نکل گئے تھے معاذ اللہ، میں نے کہا یہ عقیدہ شیعوں کا ہے، شیعہ کہتے تھے کہ حضور کی دنیا سے جانے کے بعد صرف 3 صحابی بنے، باقی سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن آج شیعوں میں ایک جماعت نے کہا تھا کہ امیر معاویہ علیہ السلام یہ تو ان کا تھا، لیکن آج جو ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو سنی اور عاشق رسول، آج کا مسلمان اس دور کے بڑے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کہتا نہیں یہ ایسا تھے ویسے تھے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم گالی دے رہے ہو معاذ اللہ، کبھی سنو ایک بات میں بتاتا ہوں، اگر ہم کوئی سیٹ ہے اور سیٹ ایک مثال دے رہا ہوں اور بات آگے آپ کو سمجھ میں آئے گی، سیٹ اپنے نوکر کو کام پہ رکھا، کچھ دن کے بعد نوکر کو نکال دیا، کسی نے پوچھا سیٹ صاحب سے کہ جناب اس کو آپ نے کام پہ رکھا، بولے ہاں، پھر نکالا کیوں؟ تو سیٹ صاحب نے کہا کہ جناب بات دراصل یہ ہے جب میں رکھا تو مجھے معلوم تو نہیں تھا کہ یہ فلاں جو ہے یہ آدمی چور ہے، کچھ دن کام کرنے کے بعد میرے مال سے چوری کر رہا تھا، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا تو بعد میں سمجھ میں کہ یہ چور ہے، اس کو میں نے نکال دیا، ٹھیک ہے، لیکن سیٹ کو پہلے معلوم تو نہیں تھا نا، ہاں بعد میں معلوم ہوا، بات صحیح، نکال دیا۔ آپ بھی اگر اپنے نوکر کو چوری کرتا ہوا دیکھیں تو آپ تو نکال ہی دیں گے نا، تو پہلے معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا تب نکالا۔ یہ مثال ذہن میں رکھے۔ مجھے بتایا ابلیس فرشتوں کا استاد تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا، شیطان سب کو پڑھاتا تھا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے قریب کیا، پھر بعد میں اچانک نکال دیا کہ تو مردود ہو گیا، نکل جا رہا سے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ ابلیس تو پہلے نیک تھا، ایمان والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، بعد میں اللہ نے اس کو نکال دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بعد میں معلوم ہوا یہ مردود ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا پہلے سے جاننے والا ہے نا۔ کوئی ہمارے آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ بعد میں معلوم ہوا، لیکن رب تو جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ہم نے کہا یہ اللہ تو پہلے سے جانتا ہر چیز کو، کہ کون ایمان پر مرے گا، کون کفر پر مرے گا، کون کیا بنے گا آگے چل کر، تو پہلے سے جانتا تھا، تو ابلیس کو ڈیوٹی پہ رکھا کیوں؟ جانتا پہلے سے تھا کہ ابلیس آگے چل کر مردود ہونے والا ہے، لعنتی ہونے والا ہے، تو اپنے قریب کیا کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا کہ میرے بندو، میں تمام میرے بندوں کو بتانا ہی چاہ رہا تھا، اگر کوئی میری عبادت کرتے کرتے میرے اتنے قریب بھی ہو جائے اور پھر جا کر میرے حبیب میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے تو میں اس کو دھکار کر نکال دیا کرتا ہوں۔ تو صحابہ کو تکلیف پہنچانا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ان کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ لہذا اللہ تو کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب آپ تم آ کر نکالو امیر والے نے یہ کیوں کیا، کوئی آ کر آپ کو بولے امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا تھا، حضرت ابو سفیان نے ایسا کیوں کیا تھا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا تھا، عائشہ صدیقہ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ابھی چھوڑ، ان سب سے اللہ راضی ہے، ان سب سے راضی ہے اللہ۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ آگے چلے تو کیا ہونے والا؟ سب معلوم تھا، لیکن پھر کہ حبیب میں راضی ہو چکا ہوں ان سے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ حسنا، اے حبیب میں تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں،
تم اور ہم کون سی قید کی مولی ہے بھائی جو صحابہ کی شان میں معاذ اللہ مصاحبہ کرے، ان کی شان میں بے ادبیہ کرے؟ تو لہذا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اپنے ایمان کو ٹٹولے، یقیناً اس کا ایمان، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنی ہو کر صحابہ کو گالی دینے والے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، یقیناً تمہارا ایمان برخاست ہو چکا ہے، ورنہ جس کا ایمان اللہ پر، رسول پر مضبوط ہو وہ کبھی نبی تو نبی ہے، نبی کے صحابہ کا بھی گستاخ نہیں بن سکتا۔ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، ان سے محبت ایمان کی اصل ہے، ان سے محبت، ان کی عزت، ان کی تعظیم، یہ بہت ہی ضروری اور اہم کام ہے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن پاک میں اور بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار باتیں ارشاد فرمائی۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ مہاجرین اور انصار یہ دونوں قطعی جنتی ہیں، دونوں قطعی سو مل کر کیا ہے؟ جنتی ہے۔ کیوں؟ اب ذرا غور سے سنیں آپ، یہ بہت درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صل علی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات، جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، ذرا تھوڑا سا 2 منٹ مجھے دے، میں آپ کو نقطہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مہاجر صحابہ، مہاجر اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ مکہ میں رہا اور مکہ ہی میں ایمان لائے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ پھر وہ حضور کے ساتھ جب اللہ کا حکم ہوا حضور کو، یا مکہ آپ چھوڑ دیجئے، تو آپ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، تو مدینے میں پہلے سے صحابہ موجود تھے، تو مدینے کے رہنے والے صحابہ کو انصار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ مہاجر مکے کے رہنے والے صحابہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے حبیب اب مکہ آپ چھوڑیے، تو تمام سرکار علیہ السلام نے پہلے تو تمام مکے کے تمام صحابہ کو کہا کہ اب تم لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، تمہارے پیچھے میں بھی آؤں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم تو علانیہ طور پر گئے حضور کے کہنے پر، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب یہ جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر، تو مکے کی سرحد پر ان کو پکڑ لیا گیا، اور پکڑ کر کہا کہ یہ بڑے مالدار صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت مالدار تھے۔ یہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، صرف بعد میں جب یہ دنیا سے گئے نا، جب ان کی پراپرٹی تقسیم ہوئی تو پھاڑوں سے کھود کر ان کا سونا ان کی اولاد میں بانٹا گیا۔ اتنے مالدار صحابی تھے، کتنی دولت ان کی تھی۔ دولت کا رہنا کوئی برا نہیں ہے، جائز دولت۔ پھاڑوں سے کھود کر سونا نکالا گیا، ان کے گھر سے نکال کر ان کے بانٹا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار، عثمان غنی بہت مالدار، لیکن جب یہی صحابی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے تو ان کو سرحد پر روکا گیا، اور روک کر کہا گیا، عثمان غنی کو گالیاں دے رہا شرم کرو، روک کر کہا گیا تھا کہ آپ کی جتنی پراپرٹی ہے سب کا سب ہمارے حوالہ کر دیجیے، تب یہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کئی ایکڑ پر زمین ہو، گھر ہو، بینک بیلنس ہو، اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے سب چھوڑو اور چھوڑ کر جاؤ، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی میں یہاں رہوں گا، تم جو بولے سنوں گا۔ یا آج کے ہم اور آپ تو یہی کہتے ہیں، ہے نا، ہم تو ٹکے کے لیے بکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ہم تو۔ لیکن صحابہ کی ہمت و جرأت دیکھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرحد پر ہو کر کہا کہ ساری پراپرٹی دیں گے تو جانا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں جا سکتے، تو آپ نے کہا سب لے لو، بولنا سبحان اللہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ صحابہ ہے، تم ہم کہاں آج بہت بولے تھے بڑے بڑے باتیں حضور کے دور میں رہتے، تو میں نے کہا تمہارا سینہ اس قابل ہے کا؟ تم تو چند ٹکے کے لیے ڈر جاتے ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہو، کوئی تمہیں آنکھ دکھائے تو تم نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہو، تمہاری مزاج تو یہ ہے۔ لیکن صحابہ مال دولت جانوں کو قربان کرنے کے ایمان کو چھوڑا نہیں تھا، اللہ رسول کو چھوڑا نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر
عبد الرحمن بن عوف چلے گئے, عثمان غنی چلے گئے, سارا مال چھوڑ دیا, ایک ایک جوڑے پر گئے مکہ سے مدینہ شریف. اور تمام جب سرکار ہے مدینہ علیہ السلام مدینہ شریف سے مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار دونوں میں بھائی چارگی کو حکم دیا. تو اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ مہاجر بھی جنتی ہے اور انصار بھی جنتی ہے. اور سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ حبیب جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ہے وہ بھی جنتی, اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے وہ بھی جنتی ہے. تو لہٰذا غور کرے اللہ فرماتا اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجر اور ان کی مدد کرنے والے انصار. جب مہاجر مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے, ایک ایک جوڑے پر آئے تھے, نہ رہنے کے لیے گھر تھا نہ کچھ نہیں تھا, تو مدینہ پاک میں رہنے والے مسلمان صحابہ نے ان اپنے بھائیوں کو قریب بلا, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اب میں تم کو بھائی چارگی کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں. یہ حکم پانا تھا تو مدینہ پاک کے رہنے والے صحابہ جن کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے ایک ایک گھر دے دیا, جن کے 4 بھی آئے ان کو طلاق دے کر ان کو یعنی اپنی پراپرٹی میں ایک تک حصہ دیا. یہ تھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کا عمل. پراپرٹی میں سے حصہ دیا, گھر میں سے حصہ دیا, اور دے کر جب ان میں بھائی چارگی ہوئی تو اللہ قرآن میں آیت نازل فرمائی. اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجر اور مدد کرنے والے انصار, اور ان انصار اور جو ان کے پیروکار نیکی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہے, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. بولا محبت سے بولا سبحان اللہ, بولی محبت سے. یہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ بڑی سمجھ کر یہ بڑی کامیابی ہے. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ تمام کے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی, اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام کے تمام صحابہ خطائی جنتی ہے. یہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک باغ جس کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہے. تو یہ آیت سے دوسرا مسئلہ حل معلوم ہوا کہ تمام کے تمام صحابی خطائی جنتی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. پھر آگے دیکھیں اللہ کی رضا مندی کو اجر آخرت لازم ہے, اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی, یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جس سے یہ ثابت ہوا کہ مہاجر اور انصار کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور یہ خطائی طور پر مومن اور جنتی ہے. یہ آیت بتا رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں 3 صحابہ تھے حضور کے پاس سب کے سب, میں نے کہا اللہ تو وعدہ پہلے کر چکا ہے کہ یہ جنتی ہے, تم یہ کہنا کہ 3 تھے یہ 4 تھے. تو یہ آیت مبارکہ بھی جو ہے یہ بہت زیادہ زبردست بات ہمیں سمجھا رہی ہے. یہاں ایک اور آیت مبارکہ انشاءاللہ وقت مجھے جائے نہیں تو میں اس کا خلاصہ کرتا ورنہ کیونکہ ذکر بھی پڑھنا ہے. تو تمام صحابہ جنتی, بولا محبت سے سبحان اللہ. اور صحابہ قرآن میں اللہ فرماتا آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے. اب تمام جنتیوں کا عقیدہ دیکھیں. آج ہمیں کو لوگ پریشان کر رہے نا کہ درگاہ نہیں جا سکتے, وسیلہ نہیں لے سکتے, اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مدد نہیں مانگ سکتے. یہ 3 چیزوں کا بہت توجہ دیتے ہیں, وسیلے لینے پر, اللہ کو چھوڑ کر کسی اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگنے پر, درگاہ جانے پر. یقین جانیے اگر ہم صحابہ جن سے اللہ راضی ہو گیا, صحابہ اور میرے آقا علیہ السلام کے دیواروں میں ایک اور بات میں بتا دوں, جو میرے سرکار کے صحبت میں 1 سیکنڈ بھی بیٹھ جاتا, روایت میں آتا ہے حضور کے بہت سے آپ معجزے آپ نے سنے ہوں گے. حضور نے یقیناً حضور کے معجزوں کو کوئی گن نہیں سکتا. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتایا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر بتایا, جھاڑ نے آپ کو سجدہ کیا, جانوروں نے آپ کو سجدہ کیا, کنکریوں نے آپ کے اشارے پر کلمے پڑھے, بے شمار معجزے. لیکن ایک معجزہ آپ بتاؤ, اگر کوئی دیہات کا بدو, دیہات کا یعنی گاؤں کا رہنے والا بدو آدمی جو پورے دیہات میں پورے, پہلے گاؤں کے لوگوں میں ہم سمجھتے کہ یہاں پر زیادہ عقل نہیں ہوتی, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, دیہات کا بدو شخص جو پورے گاؤں میں مشہور ہوتا کہ یار یہ تو بہت بڑا بدو ہے, اس کو دماغ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, دیوانہ آدمی ہے. لیکن وہی دیہات کا گاؤں کا رہنے والا بدو آدمی
جب وہ حضور کے بارے میں معلوم کر کر اپنے دیہات گاؤں سے مدینے پاک آتا اور حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا، حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کے بعد چند لمحے حضور کی صحبت میں بیٹھا رہتا، خدا کی عزت و جلال کی قسم میرے آقا کا یہ معجزہ دیکھا گیا کہ وہ صحابی جو ایک گاؤں میں مشہور تھا، یہ بدو ہے، سب سے زیادہ پاگل دیوانہ عقل نہیں ہے، لیکن جب حضور کو دیکھتا، مدینے پاک میں آ کر کلمہ پڑھتا، چند لمحے حضور کی صحبت میں رہ کر واپس جب اپنے گاؤں جاتا تو پورے گاؤں میں مشہور ہوتا کہ سب سے زیادہ دانش مند، سب سے زیادہ ہوشیار کوئی اور نہیں، یہ صحابی ہوا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا۔ چند لمحے اگر کوئی بیٹھ جاتا وہ دانش مند ہو جاتا، وہ عقل مند ہو جاتا، پھر اس سے جیسا کوئی شخص نظر نہیں آتا، اس جیسا عقل مند، اس جیسا ہوشیار آدمی کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہوا کرتا تھا۔ حضور نے صحابہ کے ذریعے دین کو آگے پہنچایا نا، کہ یہ پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وسیلہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جنتی ہے، اور جنتیوں کا عمل کون سا؟ وہ عمل کر کے ہی تو جنت میں گئے نا۔ تو اس عمل کو اگر آپ دیکھیں تو ہم غور سے دیکھیں تو نبی کریم ابھی آپ نے جناب نبی صاحب سے وسیلے کے متعلق سن رہے تھے نا، اب سنیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اور مجید کچاچک صحابہ سے بھری ہوئی ہے، ایک شخص حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اور بخاری شریف کتاب الاستسقاء، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارش مانگنے پر دعائیں جو کرنا ہے نماز پڑھ کر بارش مانگنے کی دعا، وہاں پر یہ حدیث جمع فرمائی ہے، نماز استسقاء، وہاں پر یہ حدیث پاک لکھی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہنا برد دلیا محمد کہنا شرک ہے۔ میں نے کہا دیکھو صحابہ والا عقیدہ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ وہ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ، آقا ہم ہلاک ہو رہے ہیں، آقا ہمارے جانور مر رہے ہیں، آقا ہمارے کھیت سوکھ گئے ہیں، آقا اگر آپ کرم نہیں فرمائیں گے تو کون کرم فرمائے گا؟ آقا دعا فرما دے اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے غلاموں میں تمہیں نماز سکھانے آیا ہوں، روزہ سکھانے آیا ہوں، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھانے آیا ہوں، اور تم مجھ سے آ کر فریاد کر رہے ہو، مجھ سے آ کر مدد مانگ رہے ہو، یہ شرک ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا حضور نے، یہ بھی نہیں کہا حضور نے کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ لہذا صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، وہ صحابی نے جو وجد میں آ کر جو حالات ہو گئے تھے نا، جو کیفیات ہو گئے تھے، وہ کیفیت میں آ کر جو انہوں نے معروضہ حضور کی بارگاہ میں رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آ کر معروضہ رکھا، صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ بدلا، سرکار کھڑے ہوئے وجد میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ بارش بھیج۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا یا اللہ بارش بھیج، اتنا کہنا تھا، تمام صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کو بھیگتے ہوئے گھر واپس گئے۔ پھر جمعہ کا دن تھا، اگلے جمعہ لگاتار 8 دن تک بارش ہوتے رہی۔ کتنے دن تک؟ 8 دن تک بارش ہوتے رہی۔ 8ویں دن پھر جمعہ کا دن آ گیا، پھر وہی صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ، آقا اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے کنویں بھر گئے، کھیت بھی سیراب ہو گئے، لیکن پانی ضرورت سے زیادہ ہے، ہمارے کھیتی خراب ہو رہی ہے، آقا دعا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، یا اللہ مدینے کے ارد گرد بارش برسا، مدینے پاک کے پہاڑوں پر بارش برسا، بیچ میں روک دے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، صحابہ کہتے ہیں سارا مدینہ پاک گنبد کی طرح ہو چکا تھا، گویا کہ بیچ میں تو بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے پہاڑوں پر بارش ہو رہی تھی۔
مشکل کے وقت صحابہ حضور سے مدد مانگتے تھے. یہ بخاری شریف حدیث ہے. اگر کوئی کہنا ہے بھائی یہ تو ہے حدیث بخاری میں، اب وہاں بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. جب ان کو بخاری پڑھنے نہیں آتی تو ان کو بخار آ جاتا. اب ان کو بخار چڑھا، اب اس حدیث کا غلط تشریح کرنے لگے. بولے نہیں بات آپ سمجھے نہیں. بولے کیا؟ جب تک حضور ظاہری زندگی میں تھے اس وقت مدد مانگنا صحیح تھا، حلال تھا. اب حرام ہو گیا. میں نے کہا بھائی ایک بات ہے، جو چیز پہلے سے حلال ہو جائز ہو بعد میں بھی جائز ہوتی ہے. یہ کہ کوئی بات ہو گئی کہ پہلے چیز وہ حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا. پہلے وسیلہ اگر جائز تھا تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ جائز ہی رہے گا. یہ تم نے کہاں سے طریقہ نکالا؟ تو لہٰذا صحابہ کا عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور قرآن میں اللہ کیا بولا؟ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے. آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے. میں نے کہا صحابہ تو جب بھی مشکل آتی تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہتے بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور کتنے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضور کے قبر مبارک پر اپنے سر رکھ کر، قدموں کی طرف سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. ولید آیا، مدینہ پاک کا گورنر تھا بڑا ظالم. ولید آیا اور آ کے کہنے کون ہے جو یہاں سر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے؟ ابو ایوب انصاری صحابی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اٹھے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے. کھڑے ہوئے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو سمجھ رہا ہے کہ میں مٹھی کے پاس آیا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ خبر کیا، مٹھی ہے پتھر ہے. ابو ایوب انصاری صحابی رسول کہتے ہیں تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مٹھی کے پاس ہوں؟ خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. مشکل کے وقت حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ آپ کے مزار شریف پر آ کے دعائیں مانگا کرتے ہیں. تو کتنے واقعات آپ کو بتاؤ، ظاہری زندگی میں بھی ہو، دنیا سے حضور پردہ فرمانے کے بعد بھی ہو. حضرت ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کتنے چیزیں حرام ہیں تو آپ کرسی پہ بیٹھے تھے اور ایسا ہاتھ اٹھایا اور فوراً نیچے کر لیا. فرما حضور نے بھی وہ ہاتھ اٹھا کر کہا تھا لیکن میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے. یہ ادب تھا ظاہری زندگی میں بھی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی. تو صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کون ہے، صحابہ سے ایمان اور عقیدہ ہمیں سیکھنا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ جو ٹاپک رہے گی سیریز، یہ انشاءاللہ پورے مہینہ رہے گی. اس کے بعد ہم 2 ہفتے کے بعد عرس منائیں گے فاروق حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وقت ٹائم پر آنے کی آپ عادت ڈالیں میں اور بھی باتیں، صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، صحابہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے، کیا کیا معاملات ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر میں اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. بس میری گزارش یہ ہے کہ آپ وقت پر آنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں یار اتوار کا دن بھی ہو اور ہمیں وقت نہ ملے تو پھر ہمارے آپ پر توف ہے. تو لہٰذا خدا کی قسم آپ ٹائم پر آئے. مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، تھوڑا نیکیاں کمائیں، آخرت بھی بنائیں، ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط کریں. آج کی ٹاپک میں آپ کو صحابہ کا مقام و مرتبہ اور صحابہ کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ابھی تو صرف وسیلے پر بات کی ہے اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کا زندگی رکھا تو صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت ہو جائے نا، یعنی حضور جس لباس کو پہنتے تھے صحابہ اس کی بھی عزت کرتے تھے. جس سواری پہ بیٹھتے تھے صحابہ اس سواری کی بھی عزت کرتے تھے. جس مسواک کو استعمال کرتے صحابہ اس کی بھی عزت کرتے تھے. تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ اعلان کہ کل پیر کا دن ہے، کل حضرت کی مہینے کی فاتحہ ہے. مغرب کی نماز کے ساتھ فاتحہ ہوگی، کھانا کھلایا جائے گا. آپ تمام کل مغرب کی نماز میں ضرور تشریف لائیں.
آج تک کا بیان میں ختم کروں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ اتوار کو اللہ زندگی رکھا تو اس کی دوسری سیریز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔